ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محترمہ طلعت فاطمہ مرحومہ بنت شاہر اہل بیت جناب نو ندیم مجیدی صاحب کو ہدیہ کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر محترمہ طلعت فاطمہ مرحومہ بنت شاعر اہل بیت جناب نو ندیم مجیدی صاحب کو ہدیہ کر دیں۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ ایک مرحومہ کی ارشاد ثواب کے لیے مجلس ہو رہی ہے۔ مرحومہ کے بلند درجات کے لیے آپ آواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ مر کے بھی مرتے نہیں اہل عزا مرنے کے بعد، بطور خاص دیکھیے گا کہ مر کے بھی مرتے نہیں اہل عزا مرنے
کے بعد وجہ دیکھیے گا بطور خان صاحب کہ ساتھ جاتی ہے دعائے سیدہ مرنے کے بعد، مر کے بھی مرتے نہیں اہل ادا مرنے کے بعد، کہ مرنے کے بعد جو قبر کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے دیکھیے گا کہ مرحلہ دشوار تھا آسا ہوا مرنے کے بعد، مرحلہ دشوار تھا آسا ہوا مرنے کے بعد، قبر میں آئے میری جب مرتضیٰ مرنے کے بعد، قبر میں آئے میری جب مرتضیٰ مرنے کے بعد، ساتھ جاتی ہے دعائے سیدہ مرنے کے بعد، مر کے بھی شعر دیکھیے گا بطور خاص کہ پنجتن کی بزم میں جا کر پڑھوں گا مرثیہ، کہ پنجتن کی بزم میں جا کر پڑھوں گا مرثیہ، اصل میں آئے گا جینے کا مزہ کہ پنجتن کی بزم میں جا کر پڑھوں گا مرثیہ، اصل میں آئے گا جینے کا مزہ مرنے کے بعد۔ آخر شعر دیکھیے گا اس سوال کہ اس لیے اپنے کفن سلتے نہیں اہل عزا، یہ شیعہ فقہ میں ہے کہ اپنے کفن کو سلا نہیں جاتا، وہ صرف ٹکڑا کیا جاتا ہے، کس لیے؟ اس کی وجہ کیا دیکھیے کہ اس لیے اپنے کفن سلتے نہیں اہل عزا، اس لیے اپنے کفن سلتے نہیں اہل عزا، یہ بنے گا قبر میں فرش عزا مرنے کے بعد، یہ بنے گا قبر میں اس لیے اپنے کفن سلتے نہیں اہل عزا، یہ بنے گا قبر میں فرش عزا مرنے کے بعد۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ کیوں ہماری قسمت پر آپ ہاتھ ملتے ہیں، بطور خاص دیکھیے گا اکبر بھائی کہ کیوں ہماری قسمت پر آپ ہاتھ ملتے ہیں، کہ کیوں ہماری قسمت پر آپ ہاتھ ملتے ہیں، ہم چراغ ایسے ہیں آندھیوں میں جلتے ہیں، ہم چراغ ایسے ہیں آندھیوں میں جلتے ہیں، کہ چین سے شب ہجرات سو گئے علی لیکن، چین سے شب ہجرات سو گئے علی لیکن، دشمن پیمبر کیوں کروٹیں بدلتے ہیں، دشمن پیمبر کیوں کروٹیں بدلتے ہیں۔ آخر شعر اور آپ کے مولانا آپ کے سامنے ہوں گے کہ فاطمہ کی
عظمت کو کیا رقم کرے کوئی، کہ فاطمہ کی عظمت کو کیا رقم کرے کوئی، ایک ماں کی گودی میں دو امام پلتے ہیں، ایک ماں کی گودی میں دو امام پلتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ سنگریزوں نے پڑھا کلمہ نبی کے ہاتھ پر، سنگریزوں نے پڑھا کلمہ نبی کے ہاتھ پر، سلسلہ گھر کا وہی باقی رکھا عباس نے، سنگریزوں نے پڑھا کلمہ نبی کے ہاتھ پر، سلسلہ گھر کا وہی باقی رکھا عباس نے، تو اپنے چلو میں اٹھا کے ساری دریا کا وجود کلمہ تشنا لبی پڑھوا لیا عباس نے، کلمہ تشنا لبی پڑھوا لیا عباس نے، کہ یہ مجلس شبیر میں نکلے ہوئے آنسو، یہ مجلس شبیر میں نکلے ہوئے آنسو، فردوس کے باغوں میں سجا دیتی ہیں زہرا، یہ مجلس شبیر میں نکلے ہوئے آنسو فردوس کے باغوں میں سجا دیتی ہیں زہرا، تو شہزادی زمیں پر انہیں گرنے نہیں دیتی، بچ جائیں تو کوثر میں ملا دیتی ہیں زہرا، بچ جائیں تو کوثر میں ملا دیتی ہیں زہرا، تو اے کنیز فاطمہ تم سب پہ واجب ہے حجاب، اے کنیز فاطمہ تم سب پہ واجب ہے حجاب، ہے تمہارا یہ عمل دین خدا کے واسطے، اے کنیز فاطمہ تم سب پہ واجب ہے حجاب، ہے تمہارا یہ عمل دین خدا کے واسطے، تو کیا تمہیں معلوم ہے کرب و بلا سے شام تک، کیا تمہیں معلوم ہے کرب و بلا سے شام تک، بیویاں روتی رہیں ہر دم ردا کے واسطے، بیویاں روتی رہیں ہر دم ردا کے واسطے، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ چار مصرے موت کے حوالے سے، پھر اس کے بعد مولانا موصوف آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دوں گا، اور حاضر کرتا ہوں، سنیے گا کہ موت لکھا ہو جہاں کاٹ کے جینا لکھ دو، موت موت لکھا ہو جہاں کاٹ کے جینا لکھ دو، موت لکھا ہو جہاں کاٹ کے جینا لکھ دو، آئیں گے جائے گا منزل مقصد پر سفینہ لکھ دو، موت لکھا ہو جہاں کاٹ کے جینا لکھ دو، جائے گا منزل مقصد پر سفینہ لکھ دو، تو آئیں گے حضرت عباس مدد کرنے کو، صرف طوفان کے سینے پر سکینہ لکھ دو، صرف طوفان کے سینے پر سکینہ لکھ دو، تو موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا نہیں پر موت ہی مر جاتی ہے، وہ تو مرتا نہیں پر موت ہی مر جاتی ہے، اما یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ فاتحہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر محترمہ طلعت فاطمہ مرحومہ بنت شاعر اہل بیت جناب نوح ندیم مجیدی صاحب کی روح کو ارسال فرما دیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین صاحب قاب و قوسین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وولایتہم عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی حبک تقوی والایمان و بغضک کفرا والنفاق صلوات بھیجے محمد حضرات طلاب کرام، یہ مجلس جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے برادر عزیز مولانا قاسم رضا مجیدی صاحب کی بہن کے اصالہ ثواب کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہے، اور اس سلسلے کی مجلس میں نے جس حدیث رسول کو آپ کے سامنے سرنامہ بیان سرنامہ سخن قرار دیا، اس میں اللہ کا رسول وہ رسول جو بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتا، وہ رسول کہ جس کو اللہ نے کبھی قرآن مجید میں طٰہٰ کہہ کے پکارا، کبھی یاسین کہہ کے یاد کیا، کبھی مزمل کہہ کے پکارا، کبھی مدثر کہہ کے پکارا، کبھی رحمت للعالمین کہہ کے پکارا۔ وہ اللہ کا نبی، کون سا اللہ کا نبی؟ وہ اللہ کا نبی کہ جب بھی اپنے گھر سے باہر قدم نکالتا تھا تو کائنات کی ہر شے رسول کو سلام پہلے کرتی تھی، کلام بعد میں کرتی تھی۔ رسول گھر سے باہر نکلتے تھے، سنگریزوں کی نظر اگر رسول پہ پڑتی تھی تو سنگریزے گویا ہو کر رسول کے ہاتھوں پر آ کر رسول کو سلام پہلے کرتے تھے، کلام بعد میں کرتے تھے۔ پہاڑ کی نگاہ اگر رسول پہ پڑتی تھی تو پہاڑ گویا ہو کر رسول کو سلام پہلے کرتا تھا، کلام بعد میں کرتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو رسول کو پہلے سلام نہ کرتی ہو۔ کائنات کی ہر شے رسول کو سلام پہلے کرتی ہے اور کلام بعد میں کرتی ہے۔ یہ جملہ اور مجلس کا آغاز کر رہا ہوں۔ کائنات کی ہر شے رسول کو سلام پہلے کرتی ہے اور کلام بعد میں کرتی ہے۔ جسے پوری کائنات مل کے سلام کرے اسے رسول کہتے ہیں، خود رسول جسے سلام کرے اسے بطول کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ خود رسول جسے سلام کریں اسے بطول کہتے ہیں، اور اس بطول کی عظمت کیا ہوگی، اس بطول کا مرتبہ کیا ہوگا جس کے لیے رسول نے فرمایا ہو کہ فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ فاطمہ میرا جز ہے، اگر اس کی عظمت کو سمجھا جائے تو لوگ کہیں گے صاحب آپ جناب سیدہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ان تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ ہونا ضروری، غور فرمائیے گا، ان تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ ہونا ضروری۔ تو تین ہی وسیلے ہو سکتے ہیں، یا باپ بتائے گا کہ بیٹی کیا ہے، یا شوہر بتائے گا کہ زوجہ کیا ہے، یا بیٹے بتائیں گے کہ ماں کیا ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں رسول کی خدمت میں۔ انہوں نے کہا جب بیٹی تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ضروری تو پھر باپ تک بھی پہنچنے کے لیے وسیلہ ضروری ہے۔ ہم نے کہا پھر اللہ رسول تک کیسے پہنچا جائے گا؟ کہا پڑھیے حدیث قدسی، رسول کی معرفت حاصل کرو کہ رسول ہے کون۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوا لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاک کو نہ بناتا۔ گفتگو ہوتی ہے دو طریقے کی، ایک ہوتی ہے اجمالی، ایک ہوتی ہے تفصیلی۔ اجمال کہتے ہیں سمٹنے کو، تفصیل کہتے ہیں پھیلنے کو۔ یا مثال سے بات کو واضح کر دوں، اللہ جب قرآن مجید میں اجمال میں گفتگو کرتا ہے تو قرآن میں نقطہ با رکھتا ہے۔
جب تفصیل میں گفتگو کرتا ہے تو 114 سورے بن جاتے ہیں۔ اب اللہ یہاں پر تفصیل کو اجمال میں بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق، اے میرے حبیب اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاق کو نہ بناتا۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ اب اس کی تفصیل یہ ہے، اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے اے میرے حبیب اگر تجھے نہ بناتا تو نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ چاند بناتا، نہ ستارے بناتا، نہ کہکشاں بناتا، نہ ہواؤں میں زور دیتا، نہ فضاؤں میں شور دیتا، نہ پہلا آسمان بناتا، نہ دوسرا آسمان بناتا، نہ تیسرا آسمان بناتا، نہ چوتھا آسمان بناتا۔ جب اللہ نے رسول کو پیدا کیا، رسول کی محبت میں زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، تو ہم ماننا پڑے گا کہ رسول ہے تو زمین ہے، رسول ہے تو آسمان ہے، رسول ہے تو کہکشاں ہے، رسول ہے تو چاند ہے، رسول ہے تو ستارے ہیں، رسول ہے تو پہلا آسمان، رسول ہے تو دوسرا آسمان، رسول ہے تو تیسرا آسمان، رسول ہے تو چوتھا آسمان۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر چوتھا آسمان نہ ہوتا تو جناب عیسیٰ ٹھہرتے کہاں؟ جناب عیسیٰ ٹھہرتے کہاں؟ کہ جناب آپ ٹھہرنے کی بات کر رہے ہیں، اگر خود رسول نہ ہوتے تو خود عیسیٰ ہی نہ ہوتے۔ اس لیے کہ جب رسول کے جبین ناز و نیاز پر پسینے کے قطرے ابھرے تو پروردگار نے کہا اے میرے حبیب تیرے پسینے کو رائگاں نہ جانے دوں گا۔ پہلا قطرہ گرے گا آدم کو بناؤں گا، دوسرا قطرہ گرے گا نوح کو بناؤں گا، ابراہیم کو بناؤں گا، قطرے پسینے کے گرتے چلے جائیں گے، انبیاء کی تخلیق کرتا چلا جاؤں گا۔ اب ہمیں امت مسلمہ بتائے کہ جب نبی کے پسینے کو انبیاء کہتے ہیں تو پھر خون کس کو کہتے ہیں؟ اور فرمائیے کہ ذرا سا متوجہ ہو کے سنیں، تو پھر خون کس کو کہتے ہیں؟ اے مسلمانوں اگر تمہیں شرم آتی ہے تو آؤ ہم بتائے دیتے ہیں، محمد کا خون علی، محمد کا خون فاطمہ، محمد کا خون حسن، محمد کا خون حسین۔ اب جو بھی کہیں بھی علی کا خون بہائے، فاطمہ کو شہید کرے، حسن کا خون بہائے، حسین کا خون بہائے، تو یہ علی و محمد، فاطمہ، حسن و حسین کا خون نہیں بہا رہا ہے بلکہ اللہ کے آخری نبی کا قتل کر رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، وہ نبی جس کے لیے عظمتیں بیان کی گئی، جس کے لیے کہا گیا کہ پوری کائنات تمہاری محبت میں، وہ نبی کہہ رہا ہے یا علی حب کا تقوی والایمان و بغض کا کفرن و نفاق۔ اے علی تمہاری محبت متقی اور با ایمان بناتی ہے، تمہارا بغض کافر اور منافق بناتی ہے۔ تو یہ علی کی محبت اتنے بلند مرتبے پہ کر دیتی ہے کہ ہمیں رسول کہتے ہیں کہ تم متقی ہو، تم با ایمان ہو۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ دنیا میں کون سا ایسا باپ ہے جس کو اپنے بیٹے سے محبت نہ ہوگی؟ کون سا ایسا باپ ہے کہ جس کو اپنے بیٹے سے محبت نہ ہوگی؟ ہم جیسا گنہگار، ہم جیسا خطاوار اگر علی سے محبت کر لے تو وہ الہی کا پابند رسول یہ سند دیتا ہے کہ تم متقی ہو، تم با ایمان ہو، تو اس ابو طالب ایمان کتنا بلند ہوگا جو حضرت علی کے والد ہوں؟ اس ابو طالب کا ایمان کتنا بلند ہوگا؟ لوگ ایمان ابو طالب پر پڑھتے ہیں، لیکن مجلس ہے ایک مرحومہ کے اصالِ ثواب کی۔ آئیے مولانا سلمان صاحب آگے تشریف لائیں، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو علی کی محبت کبھی سوغات دیتی ہے اور علی کی محبت کبھی امتحان لیتی ہے۔ اسی سلسلے میں تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ بصرے کا ایک تاجر تھا، بہت بڑا تاجر تھا اور چاہنے والا مولائے کائنات کا تھا۔ تجارت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا قرضہ کسی کے اوپر ہے تو یہ بھی قرضہ دار کسی کا ہوتا تھا۔ اتفاق سے اس کی تجارت ڈوب گئی، بڑی غور سے سنیے گا، یہی واقعہ اس کے بعد ربط مسائب۔ اتفاق سے یہ ہوا کہ اس کی تجارت ڈوب گئی، اس نے مصلح بچھایا، راہ چلتے لوگ اپنا قرضہ اس سے مانگنے لگے، پریشان ہو گیا، گھبرا گیا، گھر میں آیا، مصلح بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کہا مجھے کوئی ایسا راستہ بتا دے کہ میں اس مشکل سے نکل سکوں۔ یہ بھی دعائیں کر رہا تھا کہ اس کے ذہن میں نبی کی حدیث آئی کہ جب وطن کی مٹی راس نہ آئے تو ہجرت کر جاؤ۔ اس نے اس حدیث کو فعل نیک سمجھا، بصرے کو چھوڑا، کوفے کی بازار پہنچا،
کوفے کی بازار میں جب پہنچا تو پہلی دکان کو دیکھا، آگے بڑھ گیا، دوسری دکان کو دیکھا، آگے بڑھ گیا، دکانوں کو دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ ایک جواہرات کی دکان نظر آئی۔ اس جواہرات کی دکان پر ایک ریشہ دراز، سجدہ کے نشان، ہاتھ میں تسبیح، اللہ اللہ کی صدائے بلند کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ اللہ والا ہے، یہ جواہرات کی دکان پہ گیا، جانے کے بعد کہا ہو سکے تو علی کے نام پہ کچھ دے دے۔ اتنا کہنا تھا کہ جیسے اس کے دل میں بغض کی آگ جل اٹھی ہو، اپنی جگہ سے اٹھا، دھکے مار سے دکان کے باہر نکالا اور کہا جب تیرا علی اتنا ہی بڑا امیر ہے تو تجھ سے بھی کیوں منگوا رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، نجف کا رخ کیا، مولا میں رو اس بات پہ نہیں رہا ہوں کہ مجھے ذلیل کیا گیا، میں رو تو اس بات پہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کا نام نااہل کے سامنے لیا ہی کیوں؟ یہاں پہ درس دیا جا رہا ہے کہ علی کا نام ہر ایک کے سامنے نہ لینا، جو اہل والا ہو اسی کے سامنے لیجئے گا۔ اب اس نے یہ عہد کیا کہ میں کوفے والوں سے کچھ نہیں مانگوں گا، میں کوفے والوں سے کچھ نہیں لوں گا، اس لیے کہ جس شہر میں علی کے نام کی تعظیم نہ ہوتی ہو، جس شہر میں علی کے نام کی تعظیم نہ ہوتی ہو، اس شہر سے کیا لینا؟ یہ کہہ کے وہ کوفے سے جانے لگا۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، کوفے سے باہر جانے لگا۔ کوفے کی سرحد پر ایک محل تھا، جس محل کے بالا خانے پر ایک خاتون تھی جو پاکیزہ لباس پہنے ہوئے تھی۔ اس نے وہیں سے دیکھا کہ مسافر ٹھہر جا، مسافر تھا اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا۔ وہ خواتین نیچے سے اتر کے دروازے پر آئی، آنے کے بعد اس مسافر کو بلایا، مسافر دروازے پہ آیا، کہا کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا بصرے کا رہنے والا ہوں۔ کہا ضرورت مند لگتا ہے؟ جملہ سنیے گا، اور اس نے کہا ضرورت مند تو ہوں مگر کوفے والوں سے نہیں، اس لیے کہ جس شہر میں علی کے نام کی تعظیم نہ ہوتی ہو اس شہر سے کیا لینا دینا۔ ایک مرتبہ اس عورت نے کہا کہ اتنی دیر سے باتیں کر رہی ہوں، اب بھی تو نہیں سمجھ پایا کہ جو علی تیرے دل میں رہتا ہے وہی علی میرے دل میں بھی رہتا ہے، بتا کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اگر تو علی کی چاہنے والی ہے، علی کی کنیز ہے تو پھر علی ہی کے نام پہ کچھ دے دے۔ اس نے جلدی سے اپنے کلائیوں پہ ہاتھ رکھا، کنگن ٹٹولے چھوڑ دیے، کانوں تک ہاتھ لائی، بندے ٹٹولے چھوڑ دیے، گلے میں ایک قیمتی ہار تھا اسے اتارا اور دیتے ہوئے فرمایا کہ میں شرمندہ ہوں، علی کا نام بڑا ہے خیرات چھوٹی ہے، میں شرمندہ ہوں، علی کا نام بڑا ہے، میں خیرات چھوٹی ہے۔ اب ہم جیسے آپ لوگ ہوتے اتنا قیمتی ہار ملا جلدی کوفہ چھوڑو، لیکن نہیں، اس نے ہار کو لیا، پلٹ کے کوفے کے بازار میں آیا، جس دکان سے نکالا گیا تھا اسی دکان کے قریب پہنچا۔ اب اس نے جیسے اس کو آتے ہوئے دیکھا، کہنے لگا تو پھر آ گیا مانگنے کے لیے؟ اس نے کہا مانگنے نہیں آیا ہوں، تیری اوقات بتانے آیا ہوں۔ جیب سے وہ ہار نکالا، کہا اسے بیچنے آیا ہوں۔ اب جیسے ہی اس نے ہار کو دیکھا، اسے دکان سے باہر نکالا، دکان بند کی، دوڑتا ہوا گھر کی طرف چلا، کچھ سمجھے جس نے ہار دیا تھا یہ اسی کی زوجہ تھی۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ یہ اسی کی زوجہ تھی۔ حیرت نہ کیجئے گا، ہر فرعون کے لیے ایک آسیہ ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، ایک اس سے بہتر صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ بس جلدی جلدی واقعہ مکمل کر رہا ہوں، اس کے بعد ربط مصائب۔ تو وہ دوڑتا ہوا گھر پہنچا، زوجہ کو بلایا، زوجہ آئی، کہا تمہارا ہار کہاں ہے؟ کہا میں نے خیرات میں دے دیا۔ کہا اتنا قیمتی ہار خیرات میں دے دیا؟ کہا کیا بتاؤں، اس نے نام ہی ایسا لے لیا تھا۔ لطف لے کے سنیے گا انشاءاللہ، بہت لطف آئے گا آپ کو۔ جملہ یاد رکھیے گا، علی کی محبت کبھی امتحان لیتی ہے، کبھی سوغات دیتی ہے۔ کیا کہا؟ نام ہی ایسا لے لیا تھا کہ میں نے قیمتی ہار دے دیا۔ اس نے کہا اس کا مطلب کہ تو بھی رافضہ ہے، تو بھی علی کی چاہنے والی ہے۔ کہ جب تو جان ہی گیا ہے تو تجھ سے کیا چھپانا، میرے دل میں علی بستا ہے،
میرے دل میں علی رہتا ہے۔ اس نے پلٹ کے کہا علی کی کنیز ہو اور تجھے شریعت نہیں آتی، شوہر کی اجازت کے بغیر خیرات نہیں دی جاتی۔ علی کی چاہنے والی تھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے کہ علی کی کنیز کو شریعت سکھائے گا۔ ذرا سا متوجہ ہو کے سنیے گا، علی کی کنیز کو شریعت سکھائے گا۔ یہ کنگن تیرے تھے، میں نے نہیں دیے، یہ بندے تیرے تھے، میں نے نہیں دیے، یہ ہار تو میں اپنے باپ کے گھر سے لائی تھی۔ جملہ سنیے، ابھی سب لوگ بولیں گے انشاءاللہ، یہ ہار تو میں اپنے باپ کے گھر سے لائی تھی۔ اور ویسے بھی علی کی راہ میں حلال مال خرچ ہوتا ہے، حرام مال نہیں خرچ ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ علی کی راہ میں حلال مال خرچ ہوتا ہے، حرام مال نہیں خرچ ہوتا ہے۔ اب یہاں سے علی کی چاہنے والیوں کا امتحان شروع ہوا۔ اس نے خنجر نکالا کہ کس ہاتھ سے تم نے خیرات کی ہے؟ وہ ہاتھ آگے بڑھایا، اس کے ہاتھوں میں جدائی کی، دونوں ہاتھ کاٹے، گھر سے باہر نکالا، خون جاری ہے۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ میں اس جگہ پہنچ جاؤں جہاں قافلے پڑاؤ ڈالتے ہیں، تاکہ اگر میں مر گئی تو لوگ دفن کرنے والے مجھے مل جائیں گے۔ چلتی چلتی کوفے کی سرحد پہ پہنچی اور وہاں پر غش کھا کے گر پڑی زمین پر۔ اتفاق سے پاس میں ایک جھوپڑی تھی، ایک گھر تھا بوسیدہ، اس میں 2 بزرگوار رہتے تھے۔ کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلے تھے، دیکھا کہ خون میں نہائی ہوئی ایک بچی زمین پہ پڑی ہوئی ہے، اور اسے اٹھایا، علاج و معالجہ کرایا اور اپنے گھر میں اسے لا کے رکھنے لگے۔ اسے اپنی بیٹی تسلیم کر لیا، دونوں لاولد تھے، بیٹی کی طرح اسے پالنے لگے۔ نظام قدرت یہ کہ وہ اتنی بڑی عبادت گزار کہ نماز تہجد کی پابند، نماز پنجگانہ کی پابند، اتنی زیادہ نماز تہجد پڑھتی تھی کہ رات کی تاریکی میں اس کے چہرے سے نور ساطع ہوتا تھا۔ عرصہ گزر گیا 6 برس کا، عرصہ گزر گیا 6 سال کا۔ اسی جہاں بزرگوار رہتے تھے وہیں پر ایک بہت بڑے تاجر نے اپنا پڑاؤ ڈالا، وہ بھی نماز تہجد کا پابند۔ اس کا کام یہ تھا کہ نماز تہجد پڑھتا تھا، اور نماز صبح پڑھنے کے بعد جہاں پہ پڑاؤ ڈالا تھا اس کا تلایا پھرتا تھا کہ کوئی قزاق یا کوئی لٹیرا اس کے قافلے کو لوٹ نہ لے جائے۔ ایک دن یہ تلایا پھر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ بزرگوار کے گھر سے کوئی روشنی نمودار ہو رہی ہے۔ اس روشنی کے قریب پہنچا، جو روشن دان سے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک پاکیزہ لباس میں لپٹی ہوئی بیوی عبادت کر رہی ہے، چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ اس کے دل میں یہ آیا کہ اگر یہ میری زوجیت میں آ جائے تو کتنا بہتر ہوگا۔ صبح ہوئی، یہ ان بزرگوار کے گھر میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد عقد کی خواہش کی تو ان بزرگوار نے کہا یہ میری بیٹی تو نہیں ہے، میں اس سے اجازت لے لیتا ہوں۔ بزرگوار اس کے قریب آئے، اجازت لی، بیٹی نے اجازت دی، ادھر آ کے عقد کی بات طے ہوئی۔ اور ان بزرگوار نے کہا میری ایک شرط ہے، میں عقد تو کر دوں گا۔ کہا کیسی شرط ہے آپ کی؟ کہ میری شرط یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کو دوسرے شہر رخصت نہ کر پاؤں گا، آپ یہیں قیام کریں اور یہیں رہیں۔ اس نے کہا میں بہت بڑا تاجر ہوں، میں یہیں پر محل بنے گا۔ اس تاجر نے اپنا بہت بڑا محل بنوایا۔ اب جتنے دن بھی محل بننے میں لگے ہوں، بہت بڑا محل بن کے تیار ہوا، عقد ہوا۔ وہ عورت ان کے گھر آئی، آنے کے بعد ابھی اس نے قدم رکھا تھا کہ اسے خیال آیا کہ اس نے میری عبادت کو دیکھ کر عقد کیا ہے، اسے تو خبر ہے نہیں کہ میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ اس نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا اے علی کے خدا، یا تو ہاتھوں کو ٹھیک کر دے یا تو اسی وقت مجھے موت دے دے۔ توجہ سنیے گا، یا میرے ہاتھوں کو ٹھیک کر دے یا اسی وقت مجھے موت دے دے۔ اتنا کہنے کے بعد رونے لگی، روتے روتے غش کے عالم میں آئی۔ اب اس نے کیا دیکھا خواب میں کہ ایک نورانی محل ہے، اس نورانی محل کے صدر دروازے پر 2 نورانی فرشتے کھڑے ہوئے ہیں اور اسے بلایا جا رہا ہے۔ یہ آگے بڑھتی ہوئی اس نورانی محل کے اندر پہنچی،
کیا دیکھا کہ اس محل میں ایک نورانی شخصیت نورانی کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے. اس کو اپنے قریب بلایا، ہاتھوں کا اشارہ کیا، زخم ایسا ٹھیک ہوا کہ جیسے ہاتھ کٹے ہی نہ ہو. اگر ہم متوجہ ہیں تو جملہ کہہ دوں، کعبے میں آنے کے بعد کعبے میں نشان چھوڑنے والے نے اپنے چاہنے والی کے ہاتھوں کو ٹھیک کر دیا، نشان نہیں چھوڑا، نشان نہیں چھوڑا. غش افاقہ ہوئی، اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھا، دونوں ہاتھ سلامت، دونوں ہاتھ ٹھیک، رہنے لگی، زندگی بسر کرنے لگی. آ گیا منزل پر، صرف 2 جملے اور ربط مصائب. ابھی یہ گھر میں رہ رہی تھی شوہر کے ساتھ کہ کسی نے شام کے وقت دروازے پہ دق الباب کیا. شوہر کسی کام میں مشغول تھا. شوہر نے کہا جو دروازہ کھولو دیکھو کون ہے. اب جو دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک کہہ رہا ہے ہو سکے تو اللہ کے نام پہ کچھ دے دے. اس نے پلٹ کے جواب دیا تو بھیک کب سے مانگنے لگا؟ اب اگر آپ نہ پہنچے گے تو پھر کون پہنچے گا؟ کہا تو بھیک کب سے مانگنے لگا؟ کہا مجھے پہچانتی ہے؟ کہا کیا تو وہی ظالم نہیں جس نے میرے ہاتھ کاٹے تھے؟ کیا تو وہی ظالم نہیں جس نے مجھ کو گھر سے باہر نکالا تھا؟ کہا آپ ہیں؟ کہا میں ہوں. کہا اچھا یہ بتا تو بہت بڑا تاجر تھا، تیری تو جواہرات کی بہت بڑی دکان تھی، تیرا تو کوفے میں بہت بڑا محل تھا، تو بھیک کب سے مانگنے لگا؟ اس نے کہا بی بی کیا بتاؤں، جب سے آپ کو گھر سے باہر نکالا، آپ کے ہاتھ کاٹے، میں جب گھر سے دکان پہنچا تو دکان میں بھی آگ، پلٹ کے محل میں آیا تو محل میں بھی آگ. حیرت نہ کیجئے گا، علی کے دشمنوں کے لیے آگ ہی آگ ہوتی ہے. یہاں بھی آگ ہوتی ہے، وہاں بھی آگ ہوتی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بس ایک جملہ اور رہ گیا، ربط مصائب پہ آ رہا ہوں. یہاں بھی آگ اور وہاں بھی آگ رہتی ہے. ایک مرتبہ وہ شوہر جس سے ابھی شادی ہوئی تھی آگے بڑھا کہا بی بی اسے پہچان لیا، مجھے نہیں پہچانا. کہا آپ کون؟ کہا میں وہی تو ہوں جس کو تو نے ہار دیا تھا. اسی ہار کی برکت سے آج میں بہت بڑا تاجر ہو گیا. کچھ سمجھے واقعہ ختم ہو گیا. علی کی محبت فقیر کو امیر بنا دیتی ہے، علی کی دشمنی امیر کو فقیر بنا دیتی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. علی کی دشمنی امیر کو فقیر بنا دیتی ہے. عزیزان محترم، علی کی محبت کبھی امتحان لیتی ہے، کبھی سوغات دیتی ہے. مولا علی نے اپنے چاہنے والی کے ہاتھوں کو جوڑ دیا. میں کہوں گا مولا آپ نے اپنے چاہنے والے کے ہاتھوں کو تو جوڑ دیا، لیکن شہزادی زینب کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، کوئی کھولنے والا نہیں ہے. ایک بھائی نے اپنی بہن کے لیے مجلس برپا کی ہے. تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، ہر بہن کو اپنے بھائی سے بڑی محبت ہوتی ہے. تاریخ میں 4 بہنیں ایسی ہیں جن کو اپنے بھائیوں سے بڑی محبت تھی. چاروں بہنوں کا تذکرہ کرتا ہوں اور مجلس کو تمام کر دیتا ہوں. میں ان کے بھائی قاسم رضا مجیدی کو پرسہ دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی بہن کے لیے مجلس برپا کی. لیکن کربلا کی 4 بہنیں سنو. پہلی بہن کا نام جناب زینب کبریٰ ہے، جن کو اپنے بھیا حسین سے بڑی محبت تھی. دوسری بہن جناب صغریٰ ہے، جن کو اپنے بھیا علی اکبر سے بڑی محبت تھی. سنیں گے عزادارو. تیسری بہن کا نام جناب سکینہ ہے، جن کو اپنے بھیا علی اصغر سے بڑی محبت تھی. چوتھی بہن معصومہ قم، جن کو اپنے بھائی رضا سے بڑی محبت تھی. چاروں بہنوں کی محبت سنو اور مجلس تمام کر رہا ہوں. عزیزو، جب جناب زینب عقد ہو کے عبداللہ کے گھر میں آئی ہیں تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے اپنے صحابی کو بھیجا، کہا جاؤ اور زینب کی خیریت معلوم کر کے آؤ. صحابی دوڑتا ہوا عبداللہ کے گھر پہنچا، عبداللہ سے زینب کی خیریت معلوم کی. تو عبداللہ نے کہا جا کے کہہ دینا علی سے جب سے زینب آئی ہیں اپنے بھیا حسین کو یاد کر کے رویا کرتی ہیں. صحابی نے آ کے بتایا
کہ عبداللہ نے کہا ہے جب سے زینب آئی ہیں اپنے بھیا حسین کو یاد کر کے رویا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ حسین ننگے پیر دوڑے، کیا دیکھا کہ زینب سو رہی ہے، دھوپ کی ہلکی سی کرن زینب کے رخسارے پہ آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین ابا کے دامن کا سایہ کر کے کھڑے ہو گئے، زینب کی آنکھ کھلی، حسین کے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اے بھیا حسین تم کب آ گئے، اے بھیا حسین تم کب آ گئے؟ کہا اے بہنا تم سو رہی تھی، تمہارے چہرے پر دھوپ کی ہلکی سی کرن آ رہی تھی، مجھ سے گوارا نہیں ہوا کہ دھوپ کی ہلکی سی کرن تمہارے چہرے پہ پڑے، تمہارے رخسار پہ پڑے۔ میں کہوں گا آقا حسین فریاد، یہ مدینہ ہے، دھوپ کی ہلکی سی کرن برداشت نہیں، ارے کوفہ و شام کے بازار میں آئیے، زینب کے سر پہ ردا نہ ہوگی، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے، منادی ندا دے رہا ہوگا ہاذہی زینب ہاذہی ام کلثوم۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم میں نہ رلائے۔ ہاں آزاداروں، دوسری بہن کا نام جناب فاطمہ صغریٰ ہے، جن کو اپنے بھیا علی اکبر سے بڑی محبت تھی۔ پوری روایت نہیں پڑھتا ہوں، پورے مصائب نہیں پڑھتا ہوں، صرف ایک بند پڑھتا ہوں، اور اسی سے اندازہ کر لیں گے کہ بہن اور بھائی کی کیا محبت تھی۔ جب کربلا کے میدان میں علی اکبر کے سینے میں برچھی کی انی لگ گئی، اس وقت قاصد صغریٰ پہنچا، حسین کے حوالے صغریٰ کا خط دیا، اس خط میں تحریر تھا بھیا تمہیں ہماری محبت ذرا نہیں، طول غم فراق کی کچھ انتہا نہیں، سچ کہتے ہو کہ خلق میں رسم وفا نہیں، ارے تقدیر سے گلہ ہے کسی سے گلہ نہیں، کس سے کہوں جو مجھ پہ مصیبت گزر گئی، پوچھا نہ تم نے جیتی ہے صغریٰ کے مر گئے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین کے۔ ہاں عزادارو، تیسری بہن کا نام جناب سکینہ ہے، جن کو اپنے بھیا علی اصغر سے بڑی محبت تھی۔ بہت آہستہ سے سنو کیونکہ مجھے آخری بہن کی محبت طاقت سے پڑھنا ہے اور آپ لوگوں کو گریہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ کوئی آنکھ ایسی نہ ہوگی جو گریہ بر حسین نہ ہو۔ عزادارو، جناب سکینہ کو کتنی محبت تھی بھیا علی اصغر سے، سنیں گے۔ جب جب شام غریبہ میں حور کی زوجہ پانی لے کر پہنچی ہے، آب و دانہ لے کے پہنچی ہے، تو ایک مرتبہ جناب زینب کے حوالے پانی کو کیا، جناب زینب نے سکینہ کو جگایا اور کہا سکینہ پانی پی لو۔ سکینہ نے کہا کیا سب بچوں نے پانی پی لیا؟ کہا تم سب سے کم سن ہو اس لیے تم سب سے پہلے پانی پیو۔ سکینہ نے مشکیزے کو لیا، ایک مرتبہ مقتل کی طرف چلی۔ زینب نے پوچھا سکینہ کہاں جاتی ہو؟ کہا سب سے کم سن میرا بھیا علی اصغر ہے، میں سب سے پہلے اپنے بھیا علی اصغر کو پانی۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم میں نہ رلائے۔ بس آخری بہن اور مجلس تمام کر دی میں نے۔ عزادارو، آخری بہن فاطمہ معصومہ، پوری روایت نہیں پڑھتا، مکمل تفصیل نہیں پڑھتا، بس مقصد تک آنا ہے اور مجلس کو تمام کر دینا ہے۔ میری بیوی معصومہ قوم جب قوم کی سرزمین پہ پہنچی تو ایک گھر کے اندر انہیں لایا گیا، جس گھر کا نام تاریخ نے بیت النور لکھا ہے۔ اس بیت النور میں بی بی عبادت کر رہی تھی کہ کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی، ہائے غریب الغربا امام مارا گیا، ہائے مولا رضا مارا گیا۔ ایک مرتبہ معصومہ قم نے جلدی سے عبادت کو تمام کیا، اس بی بی کے قریب پہنچی، پہنچنے کے بعد کہا کس کا نام لے کے روتی ہو؟ کہا غریب الغربا، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام رضا مارے گئے۔ ایک مرتبہ معصومہ قوم نے جیسے ہی بھیا کی خبر شہادت سنی، اپنا سر و سینہ پیٹا، غش کے عالم میں آ گئی۔ میں کہوں گا اے معصومہ قوم، آپ نے صرف بھیا کی خبر شہادت سنی، آپ برداشت نہ کر سکی، غش کے عالم میں آ گئی۔ ارے اس زینب کے دل سے پوچھو، 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی، شیمر کا کند خنجر چل رہا تھا، حسین کے سر و تن میں جدائی ہو رہی تھی۔ واہ حسینہ، واہ مظلوم، سیعلم الذین ظلموا ایام ینقلبون۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر محترمہ طلعت فاطمہ مرحومہ بنت شاعر اہل بیت جناب نوح ندیم مجیدی اور صاحب کی روح کو